ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. What they call doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم سکھوں کے جو اہم جو پرنسپل یا اصولی باتیں تھے وہ یعنی آپ کے سامنے ہم نے بڑے صاحب سے وہ سوالات کیے اور ان سے ان کا جواب لیا. بڑے صاحب میں اب ایک اور بڑے اہم سوال کی طرف یعنی آپ کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے. یہ فرمائیے کیونکہ آپ فوج کے بڑا اعلیٰ افسر بھی رہے ہیں اور آپ کی بڑی خاصی اس بات میں نالج بھی ہے. ہندوستان اور پاکستان افواج کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں زیادہ پنجاب کی سرزمین پہ ہوئی ہیں اور آئندہ بھی جو بڑی جنگ کا وہ امکان دیکھا جا رہا ہے وہ پنجاب ہی کی سرزمین پہ لڑی جانے کی توقع کی جا رہی ہے. آپ اس بات سے تو واقف ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ 1984 کے سانحے کے بعد اور خاص طور پہ اندرا گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد سکھوں کی ایک خاصی تعداد کو وہ ارادتاً فوج کے یعنی اعلیٰ عہدوں پہ نہیں آنے دیا گیا اور بہت پیچھے بھی رکھا گیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ اس سرزمین پہ جنگ لڑی گئی اور سکھوں کی جو ایک بھاری تعداد جو کہ فوج کے اندر ہے اس کا ووٹ کس کے حق میں ہوگا؟ کیا اس موقع جنگ کے موقع پر جو سکھ ہیں کیا وہ اپنا حق استعمال کرنے کا ایڈوانٹیج اس کو استعمال کریں گے یا نہیں؟ یہ موٹ پوائنٹ ہے کیونکہ سکھوں کا اس میں کیا فائدہ ہے اور پاکستانیوں کا اس میں کیا فائدہ ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کا کیا فائدہ ہے تو ہم اس میں ناکام ہوئے. وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی قوم ایک چھوٹی قوم کا استحصال کر کے ان کو استعمال کر کے اگر ایک فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو دنیا میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن اگر ایک بڑی قوم چھوٹی قوم کا حق دلوانا چاہتی ہے تو اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہم اس چیز پر سٹریس کرتے رہے کہ سکھ نیشن ہے ان کی وہی اسٹرگل ہے جو ہماری اسٹرگل تھی ان کی جیسا ہم مسلم نیشن ان کی ہے اور ہم اس کو سمپتھائز کرتے ہیں اور ہم ان کی پوری مدد کریں گے تو ہمارا پھر ایک مورل سٹینڈ بن جاتا ہے. جی جی اس وقت ہمارا کوئی مورل سٹینڈ سچ نہیں ہے. لہذا اگر ہم سکھوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کی ہاف ہارٹیڈ اور اپولوجیٹک ہوتی ہے. جی یہ وجہ تو نہیں لیکن یہ کہ دشمن کو دشمن دوست ہوتا ہے. جی جی تو اگر یہ بامنوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہو گئی تو لہٰذا یہ ہمارے دوست ہو گئے ہیں. اگر ہم اس طریقے سے سوچیں گے تو یہ ہمارے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا. جی لیکن سکھوں کو اس چیز کے متعلق ضرور سوچنا چاہیے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری سکھوں کے پاس ایک ایسا زبردست پوائنٹ آیا جی جس کی وجہ سے وہ ہندوستان سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے کبھی حاصل نہیں کر سکتے. جی اور وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ کیونکہ پنجاب کی سوائل کے اوپر ہی تمام جنگیں لڑی گئیں. جی پنجاب کی سوائل پر ہی وہ جنگیں لڑی جائیں گی. جی اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے جی تو پھر سکھوں کی لائلٹی آپ ڈپینڈ نہ کریں اور سکھوں کی لائلٹی نہیں ہوگی تو آپ جنگ کو نہ ویج کر سکتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. جی یہ اس پیرائے سے اس طریقے سے سکھوں کی لیڈرشپ نے ابھی اس کو نہ سوچا ہے نہ سمجھا. ہے بھی ذرا مشکل پوائنٹ ہے, اس کو آسان بات بھی نہیں کیونکہ یہ کہنا آسان ہے جی اور اس کی پاور کو ریئلائز کرنا, اس آئیڈیا کی پاور کو, اس بہت بڑا زبردست آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کی پاور کو ریئلائز کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. میں کچھ سکھ لیڈروں سے ملا ہوں جن کو اس آئیڈیا کی پاور کا پتہ ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کل بھی کہتے ہیں نا جی کہ ہم ابھی نیکسٹ وار جو ہے وہ پنجاب کی سرزمین پر نہیں ہونے جاتے ہیں تو فوراً گھبرا جاتے ہیں
जी اور فوراً وہ اسکیمیں بنانی شروع کرتے ہیں کہ جی کس طریقے سے ان لوگوں کو مروا دیا جائے, جی ان کو فرسٹریٹ کیا جائے, ان کو کیا کیا جائے, کیونکہ یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ایسی بات ہے جو کہ ایک قسم کا ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. زہر قاتل ثابت ہوگی. جی اچھا فاروق صاحب, آپ کی اسی یعنی سوال کی روشنی میں ایک اور سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یعنی برہمن سامراج نے بڑی ایک خاص حکمت عملی کے تحت سکھوں کو ڈسپرس کر دیا ہے. یعنی پنجاب میں ان کی بہت بڑی میجورٹی تھی اور اب بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پہلے انہوں نے پنجاب کے یعنی صوبوں کو تقسیم کیا, پنجاب میں صوبوں کو یعنی زیادہ تقسیم کر دیا, ان کی یکجہتی اور اکائی کو ختم کرنے کے لیے ایک کاری ضرب لگائی گئی. پھر بہت سے سکھوں کو بمبئی, ترائی اور دوسرے علاقوں میں, دہلی میں یعنی اس میں ڈسپرس کر دیا گیا. اور ایک اچھے یعنی اب دیکھیے کہ ہندوستان میں موسٹلی جو ٹرانسپورٹ کا جو جتنا بھی کاروبار ہے وہ سکھ حضرات کے ہاتھوں میں ہے, اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سکھوں نے تقریباً ہندوستان میں اپنی ایک مونوپلی بنا رکھی ہے. اور ہندو اس معاملے میں خوش ہے کہ اس نے پنجاب کے اندر آہستہ آہستہ سکھوں کو دور کر دیا, الگ کر دیا, ان کی اکائی کو جو اجتماعی جو ان کا زور تھا وہ ختم کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی اب آپ دیکھیے کہ 1984 کی تحریک کے بعد لاکھوں کی تعداد میں سکھ جو ہیں وہ ہندوستان سے وہ باہر کے غیر ملکوں میں آگے آباد ہو گئے. اور نہ صرف وہ خود غیر ملکوں میں آگے آباد ہو گئے, اور آ کے جب انہیں ایک اور اچھا خوشحال اپنا مستقبل ملا, بہت محنتی قوم ہے یہ, اور انہوں نے جب محنت کر کے اپنے بہت کاروبار سیٹ کر لیے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو بزرگ تھے اور جو دوسرے چھوٹے بھائی تھے یا جو خاندان کے دوسرے افراد تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ یہاں پہ برطانیہ میں, یورپ میں اور دوسرے امریکہ میں بہت سے علاقوں میں بلا لیا. اس حساب سے آج جو اطلاعات ملتی ہیں, مثلا مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ چندی گڑھ کے اندر بے شمار بہترین گھر بنے ہوئے لیکن خالی ہیں, وہاں پہ ان کی نگرانی کے لیے یعنی بہار سے لوگوں کو لایا گیا. پھر اس کے علاوہ پنجاب میں ہندو برہمن نے ایک اور کام یہ کیا کہ بہار سے بہت سے لوگوں کو لا کر پنجاب کے اندر بسانا شروع کر دیا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سکھوں کی ایک عددی اکثریت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم پالیسی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ پالیسی جو ہے وہ 2 لیول پر چلی, اور ایک لیول نے دوسرے لیول کو نیوٹرلائز کر دیا. ایسٹ پنجاب جس کا آج کل 3 صوبے ہیں, ایسٹ پنجاب ایک صوبہ تھا, اس میں سکھ میجورٹی میں نہیں تھے. ایک پنجابی صوبے کی تحریک چلی, اور اس کا جو انڈائریکٹ افیکٹ یہ ہوا کہ جب پنجابی صوبے کے نام کے اوپر انہوں نے صرف جہاں پر سکھ میجورٹی میں تھے اس کو پنجابی صوبہ مانا, باقی کو نہیں مانا. لہٰذا ایک پنجاب میں ایک ایسا صوبہ ماضی وجود میں آ گیا جہاں پر سکھ میجورٹی میں ہے. ابھی یہ ہے وہ میجورٹی 52% ہے, کل کو کسی اور وجہ سے وہ 46% بھی ہو سکتی ہے, لیکن لارجسٹ نمبر جو ہے وہ سکھوں کا ہی رہے گا. زیادہ پنجاب ان کا ہوم لینڈ ہے جی, اور پنجاب میں ان کی میجورٹی ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. یعنی پنجاب میں سکھوں کے علاوہ کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں بنا جی, لہٰذا ایک پالیسی جو انہوں نے بنائی تھی ان کو ڈسپرس کرنے کی, جی, تاکہ یہ کسی جگہ پہ میجورٹی نہ ہو. دوسری پالیسی کہ ان کا جو صوبہ بنے وہ چھوٹے سے چھوٹا بنے, جی, جی, اس میں اس کو نیوٹرلائز کر کے اب ایک ایسا صوبہ بنا دیا جہاں پر سکھ میجورٹی میں ہیں. جی, جی, لہٰذا یہ انڈیا کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں اور کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. یہ کام ان کے حق میں یعنی ٹھیک نہیں ہوا اور سکھوں کے حق میں بہتر ثابت ہو گیا. جی, یہ جو بہار سے لوگ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ چلے جائیں گے, جی, کیونکہ ایک ملیٹنٹ قوم میں ایک نان ملیٹنٹ لوگوں کو جب آپ بسا دیتے ہیں, جیسے کشمیر میں بہت سارے ہندو جو ہیں یو پی بہار سے لا کر وہ کشمیر میں آباد کیے گئے ہیں, لیکن وہ 24 گھنٹے زیادہ نہیں ان کی وہ رہیں گے. جی, جی, جس دن ادھر کوئی ٹھاٹھس ہوئی اس دن وہ بھاگ جائیں گے. یہ حساب یہ یہاں کے بہاریوں کا ہے. جی, جی, کہ جس دن کوئی پرابلم کریٹ ہوئی, جی, لیکن زیادہ اہمیت کے حامل یہ بات ہے کہ وہاں پر جو مساجد تھی کسی زمانے میں اس کو بھی سکھ ان کے دوبارہ تعمیر میں مدد کر رہے ہیں. اچھا, مشرقی پنجاب میں مشرقی ہو رہا ہے. پنجاب. جی, لہٰذا یہ جو بھائی چارہ ہے سکھوں اور مسلمانوں کا, اس کا ایک اور مظہر یہ ہے کہ وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ابھی پنجاب میں, حالانکہ ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے, جی, بلکہ جب 47 میں جب ہوا تھا بٹوارہ کثیر تعداد مسلمانوں کی وہاں سے ہجرت ساری تقریباً ہجرت کر پاکستان آ گئے تھے. جی,
ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گاؤں میں 30, 40, 50 لوگ پائے جاتے ہیں. جی جی. تو یہ ایک مسلمانوں کا دوبارہ ایک بیچ کا ادھر چلے جانا, ایک ریوائول آپ سمجھ لیں کہ ہو رہا ہے. جی. ایز ایک ڈیموگرافک چینج اگر اگینسٹ دی سکھ ہو رہا ہے, جی جی. تو ایک ڈیموگرافک چینج ان فیور آف مسلمس بھی ہو رہا ہے. جی جی جی. اور اس طریقے سے یہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, یہ صوبہ پنجابی کے نام پر ہو, سکھ کے نام پر سکھ ہی رہے گا اور اس نے رہنا ہے. لہٰذا یہ جو اسکیم ہے ہندوستان کی کہ ہندوستان میں کوئی ایسا جگہ نہ ہو جہاں پر سکھ میجورٹی میں ہو, یہ اسکیم ناکام ہو گئی. اور صاحب سکھوں پہ شاید آپ کے علم, یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اور بھی بہت سے ذرائع سے ان کے اوپر, ان کی ثقافت کے اوپر اور مذہب کے نام پر بہت سے حملے کیے جا رہے ہیں. مثلاً اب یہ بات عیاں ہو گئی ہے اور یہ سازش پکڑی بھی گئی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ برسوں سے یہ ہندو جو چلا رہے تھے کہ انہوں نے سکھوں کے اندر بہت سے ہندو جو تھے وہ پینیٹریٹ کیے, اس کے اندر شامل کیے. باقاعدہ طور پہ پہلے ان کے لیے الگ سے سکھوں کی درسگاہیں تیار کی گئیں جہاں پہ انہیں سکھ ازم کے بارے میں پڑھایا گیا. پھر باقاعدہ ان کو سکھوں کا روپ دھار کے سکھوں کے اندر داخل کیا گیا اور اس کے اندر سکھوں نے آہستہ وہ جو ہندو تھے جن کو سکھوں کا روپ دیا گیا تھا, آہستہ آہستہ انہوں نے سکھ دھرم کے اندر یہ بات سرایت کرنا شروع کر دی کہ یہ جو سکھ جو ہیں یہ کیونکہ ہندو سماج کا ایک حصہ ہیں اور انہیں واپس آنا چاہیے ایک بہت بڑی میجورٹی میں, ایک اقلیت کو ایک میجورٹی کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہی طریقہ استعمال کیا جو بدھسٹ کے لیے انہوں نے کیا. آپ کو اگر یاد ہو تاریخی لحاظ سے بدھسٹ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی انہوں نے اختیار کیا کہ بہت سے بدھسٹ, انہوں نے یہ کیا کہ بدھسٹ کے جو بت تھے وہ بھی بڑے مندروں میں رکھ لیے اور گویا انہوں نے ایک مماثلت پیش کر دی کہ بھئی یہ دیکھو تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم بھی تمہارے گاڈس کی جو تمہارے جو اوتار ہیں اور تمہارے جو بھگوان ہیں ان کی ہم بھی پوجا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں اور تم بھی کرتے ہو. اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے بڑے ایک ڈرامائی انداز میں اس معاملے کو ختم کر دیا. یہی معاملہ اب انہوں نے سکھوں کے اندر کیا ہے. میں بہت سے ایسے سکھ انٹلیکچوئلس کو جانتا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر لکھا بھی اور اس پہ اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا. میری کیونکہ اکثر بہت انٹریکشن رہتا ہے سکھ جو ہیں یہاں پہ جو بہت بڑے انٹلیکچوئلس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سکھوں کے اندر یہ جو ایک چیز پیدا کی جا رہی ہے, ہندو جو باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ سکھ دھرم کو جو ہے آہستہ آہستہ بدھ مت کی طرح ہندو دھرم میں تبدیل کر دیا جائے, کیا ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ یہ ایسا کر پائیں گے؟ یہ جو اٹیک ہے سکھ مذہب کے اوپر ہندوستان میں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ رام گڑھی کہتے ہیں, رام گڑھی, جی رام گڑھ علاقہ ہے وہاں پہ پنجاب میں سمجھے, اور رام گڑھی جو ہے وہ دلت سکھ ہے. جی جی. وہ داڑھی نہیں رکھتے, جی جی, کیس بھی نہیں پہنتے, نہیں ہوتا ان کا, اور وہ تقریباً شکلاً ہندو نظر آتے ہیں. یہاں بھی ان کے ایسا ایسا ہندوؤں کو رکھنے شروع کرتے ہیں. لہٰذا ایک اور اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ اپنے آپ کو دلت کہیں تو پھر آپ کو ریزرویشن میں جگہ مل جاتی ہے, آپ کو بھی سیٹیں مل جاتی ہیں. جی جی جی. کوئی تعلیم میں, کوئی اداروں میں. اور میں نے یہاں کی مخلوط مذہبی عبادتگاہیں بھی دیکھی ہیں برطانیہ کے اندر. کہ مخلوط جو ہے وہ تو خطرناک نہیں ہے. جی نہیں, مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سکھ حضرات جو ہیں وہ اس مندر میں, اور مندر کے جو لوگ ہیں پروہت یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے, جس طرح آپ نے کہا کہ دالت سکھ جو بنے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اپنی منت مرادیں پوری کرنے کے لیے. مراد یہ ہے کہ میں یہ فضا دیکھ رہا ہوں جو پیدا کی گئی ہے. یہ دالت سکھ ہیں جی, اس کو ایک طریقے سے دوبارہ سکھوں سے کے فولڈ سے نکال کے ان کو ہندوؤں کے فولڈ میں شامل کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے کتاب لکھوائی ہے دسم گرنتھ, 10واں گرنتھ. جی جی. اور اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں گرو گوبند سنگھ کو. جی جی. 10واں گرو کی چونکہ بہت اہمیت ہے, اس کی بڑی رسپیکٹ ہے. جی. اور وہ ہے تقریباً پورنوگرافک بک. جی 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 بالکل. اور جو ہی جب سے وہ لکھی گئی ہے اس کو کسی نے قبول نہیں کیا, اس پر بہت اٹیک ہوئے ہیں, بہت سے ہنگامے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اور اس پہ قتل و غارت بھی ہوئی ہے بہت زیادہ. جی. تو اس لیے یہ جو دونوں اٹیک ہیں, ایک اٹیک ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہے رام گڑھی والا. جی جی. اور جہاں تک یہ دوسرا اٹیک ہے دسم گرنتھ والا, جی جی, یہ کافی حد تک ناکام ہے. لیکن جب لوگ جو کہ اپرچونزم کے تحت کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ریورس بھی ہو جاتے ہیں. جی. لہذا اگر اپرچونزم کے تحت کو رام گڑھی جو ہے وہ ہندو بن گئے, جی جی, واپس بھی آ جائیں گے جس طریقے سے. کیونکہ بیسیکلی ایک لوگوں نے جب یہ ٹیسٹ کر لیا کہ مساوات, ایکویلٹی جو ہے وہ
अच्छी चीज, तो उनके साथ